تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے تمام محرومین کو میرے محرومین کو خاص طور پہ استاد شہید صدق جعفر شہید قاسم سلیمانی کے روح کو برکت بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ باپاز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوقا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بید محمد والے۔ عزاداران حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ایام فاطمیہ ہے، اور یقیناً ایک روایت کے مطابق آج شب شہادت حضرت سیدہ دو عالم ہے، اور مختلف جگہوں پہ بہرحال ایام فاطمیہ اول سے دوم تک مسلسل مجالس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم جتنی بھی اپنی زندگی میں اس خاتون اول کے لیے کوشش کریں اور بیان کریں وہ کم ہے، جتنا بھی ہم ان کے فضائل کو بیان کریں، ان کی زندگی کے مختلف اینگلز کو ہم بیان کریں، ہمارے لیے کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جتنا بھی بیان کریں ہم اس حقیقت فاطمی کو درک نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ قرآن میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم درک ہی نہیں کر سکتے، تم پہچان ہی نہیں سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یعنی جب قرآن جس چیز کو سریعاً یا یوں کہیں کہ اسٹریٹ فارورڈ یہ بیان کر رہا ہو کہ تم اس کو پہچان نہیں سکتے، اور لیلۃ القدر ٹریڈیشن میں روایات میں جو ہمارے پاس ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلہ سے مراد اس قرآن کی آیت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ یعنی تم پہچان ہی نہیں سکتے، تو اب کیا کریں؟ کیا بیان نہیں کریں؟ نہیں، بیان کرو، کوشش کرو، اور جتنی حقیقت تک پہنچ سکتے ہو پہنچو، کیونکہ جتنی معرفت کے ساتھ تم ان خاتون جنت کو پہچانو گے اتنا تم اپنی ظاہری زندگی کو بھی بہتر کر سکتے ہو اور اپنی آخرت کے مقامات کو بھی بہتر کر سکتے ہو۔ اب یہ مرکز ہے ولایت کا۔ ہمیں بہرحال
گفتگو تو بہت سارے ہیں کہ جو ہمیں کرنی چاہیے اور ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بہرحال جو ہے وہ صرف بلٹس پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، باقی دنوں میں جو مجالس ہیں اس کی ہم کوشش کریں کہ ان باتوں کو تھوڑا سا اور کھول سکیں۔ پہلی چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کو نگاہ کرتے ہیں تو جو چیز پہلی چیز ہمیں ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ ایک گھر ہے، یعنی ایک گھرانہ ہے، ایک ایسا گھرانہ کہ جس کے لیے پروردگار ہم سے تقاضا کر رہا ہے، ہم سے چاہ رہا ہے کہ ہم اس گھرانے کو فالو کریں۔ یہ پہلی چیز ہے کہ جب ہم نگاہ کرتے ہیں، یعنی قرآن میں بھی جو قرآن کی آیات ہیں مختلف، جب ان کے اوپر اور خاص طور پہ جب گھروں کی گفتگو کرتی ہے تو قرآن کی آیات کہتی ہے کہ فی بیوتن، کہ ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ کی اجازت سے ذکر جو ہے اللہ کا وہ رفعت یعنی بلند ہوتا ہے۔ وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہم صلی علی محمد خود بی بی سے پیغمبر سے اصحاب نے پوچھا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ کن گھروں کا ذکر کر رہی ہے؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں، نبیوں کے گھر ہیں، پروفٹس کے گھر ہیں۔ تو پھر خلیفہ اول بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اشارہ کیا حضرت علی علیہ السلام اور بی بی کے گھر کی طرف، کیا یہ گھر بھی اس گھر میں شامل ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں یہ گھر ان سب گھروں میں سب سے افضل گھر ہے، یعنی یہ گھر کہ جہاں پر اللہ کا ذکر بلندی تک پہنچ رہا ہے، یہ وہ گھر ہے۔ اب ہم آئیں دیکھیں اپنی زندگیوں میں کہ ہم نے اس گھر سے کیا لیا آج تک اور ہمیں آگے ان گھر سے کیا لینا چاہیے۔ وہ دیکھیں مجلس میں یا کسی لیکچر میں یا کسی کانفرنس میں بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز آپ بات کریں اور بات کر کے لوگ چلے بھی جاتے ہیں۔ دنیا میں بڑی بڑی کانفرنس ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیکچرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹاک شو ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ان باتوں کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ آج ہم کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی گھر ہے، کیونکہ ہمارا جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ اسی گھر سے ہی پروان چڑھے ہیں۔ یعنی ہم جو، کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہوئے، مجھے بہت سادہ زبان الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں تاکہ ان کو بھی بات پہنچے، کہ گھر میں اور مکان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یعنی لوگ اپنی زندگیوں میں مکان تو بنا لیتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے مکان بہت بڑا ہو سکتا ہے مکان بہت ٹاپ پر ہو، کسی زبردست اسکائی اسکریپرز بلڈنگ کے اندر ہو سکتا ہے مکان کے اندر باغ ہوں، ہو سکتا ہے مکان میں جو ہے وہ اتنی وسعت ہو، کئی کمرے ہوں۔ تو مکان بنانا، اور دنیا میں بہت سارے لوگ مکان بنا لیتے ہیں لیکن گھر نہیں بنا پاتے۔ یاد رکھیے گا، گھر کا تعلق مکان سے نہیں ہے، گھر کا تعلق در و دیوار سے نہیں ہے۔ اگر گھر کا تعلق در و دیوار سے ہوتا تو یہ کوچہ بنی ہاشم کا گھر، یہ کچی مٹی کی دیواروں کا گھر بنا ہوا تھا، مگر اسی گھر نے دنیا کو کیا دیا؟ ایک علی ابن ابی طالب دیا، ایک حسن مصطفیٰ دیا، ایک حسین دیا، ایک زینب دی۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس کا تعلق در و دیوار سے نہیں ہے، اس کا تعلق تربیت سے ہے، اس کا تعلق عبودیت اور بندگی سے ہے، اس کا تعلق خداوند متعال کو حقیقی مالک سمجھنا اور اس کی خاطر اپنی پوری زندگی کو ڈیزائن کرنے سے ہے۔ تو آئیے ہم اپنے گھروں میں چلتے ہیں، ہم آ کر دیکھتے ہیں کیا ہمارا گھر ہے یا مکان ہے۔ انسان پوری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے، محنت کرے، کمائے، اچھی تعلیم حاصل کرے، اچھا کاروبار کرے، بزنس کرے، تاکہ وہ ایک مکان بنائے اور اس مکان میں اپنے جو گھر میں لوگ ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، ان کو ایک اچھا زندگی دے سکے۔ لیکن بعض اوقات وہ اس مکان بنانے کے چکر میں اپنے گھر کو کھو بیٹھتا ہے۔ یعنی کتنے لوگ پیسہ اچھا کما لیتے ہیں لیکن اولاد کی تربیت سے محروم
رہ جاتے ہیں. کتنے لوگ گھر بہت اچھا بنا لیتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے. کتنے اچھے لوگ بہت بڑا کاروبار بزنس کر لیتے ہیں لیکن اپنے بہن بھائیوں کو راضی نہیں رکھتے. عزیزان محترم، ہم اس دنیا میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ مکان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مکان کیا ہے؟ ایک کنکریٹ ہے خالی. اصل مکان تو وہ ہے کہ جس مکان میں انسان منتقل ہو کے جائے گا. وہ مکان کہ شاید نصیب ہو یا نہ ہو. وہ جو 6 فٹ کا مکان ملے گا، کیا وہ مکان یہ جو دنیا کے مکان ہے اس کو فل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ عزیزان محترم، ہم جو اپنی زندگی میں رول ماڈل بنا رہے ہیں یا بناتے ہیں، اس خاتون کو کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے گھر بنایا، انہوں نے تربیت کی. ان کی زندگی کے ہر زاویے نے، گفتگو بہت ساری ہے لیکن میں بہرحال فوکس اس لیے ہوں کیونکہ ہم جس معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں ہماری 2 پرسنالٹیز ہیں. میں بہت افسوس کے ساتھ میری اپنی 2 پرسنالٹیز ہیں. ایک وہ پرسنالٹی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے، یعنی مولانا ہے، سامنے سے ظاہر سے پرہیزگار نظر آتے ہیں، بہت بات تقویٰ ہوں گے. یہ آپ کا حسن ظن ہے، آپ دیکھتے ہیں، میرے ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہوں گے. لیکن ایک پرسنالٹی وہ ہے جو میرے اندر کا وجود ہے، میرے اندر کا جو وجود ہے، میرے اندر کی جو ذات ہے، جو شاید سب کے لیے اوپن نہیں ہو، میرے لیے اوپن ہے. اللہ کے آگے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. لیکن میں ان 2 پرسنالٹی کے ساتھ آج اس معاشرے میں زندہ ہوں. میں کہتا ہوں میرے اپنے گھر کو بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت، اپنی وائف کے ساتھ ریلیشن، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، اس سب کے لیے میں اپنے آپ کو سٹیپ ایلیویٹ کے فالو کرتا ہوں. لیکن میں کرتا نہیں ہوں، میں صرف کہتا ہوں، کر نہیں رہا. جیسے میری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی جو پرسنالٹی ہے وہ رول ماڈل ہے. کیوں رول ماڈل ہے؟ کیونکہ خوب باحجاب تھیں، با کمال تھیں، با علم تھیں. جو انہوں نے سیکریفائز کیا وہ آپ بہت سارے واقعات سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے. لیکن میں نے کیا لیا؟ خوب وہ حجاب کرتی تھیں، میں بھی حجاب کروں. وہ اچھی بات ہے، آپ حجاب کرتی ہیں، ماشاءاللہ حجاب کرتی ہیں. لیکن کیا اٹھنا بیٹھنا، کیا میرا سوچنا یا میرا بیہیویئر سوسائٹی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے حضرت سیدہ کا تھا یا نہیں ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ہم اس معاشرے کو جو فاطمی معاشرہ ہونا چاہیے، وہ گھر جو فاطمی گھر ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے عزیزان محترم. اور بات صرف نہ ہونا نہیں ہے بلکہ ہم بہت دور جا چکے ہیں. بہرحال میں صرف یہ آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ آپ بولیں گے مولانا صاحب پتہ نہیں میرے بارے میں بات کریں. نہیں، مطلب آپ کے توسط سے، آپ کی وجود مبارک سے یہ بات ظاہر ہے مجلس پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے پہلی آڈینس آپ ہیں، پھر آپ کی کمیونٹی ہے، پھر آپ کی بہرحال افریقہ کی کمیونٹی ہے، اس کے بعد دنیا بہرحال سنے گی. لیکن کیا ہم ہولڈ کر پا رہے ہیں اس ٹائٹل کو کہ ہمارا گھرانہ فاطمی گھرانہ ہے؟ کیا ہم اپنی بیٹی کی تربیت یہ کر رہے ہیں؟ اب ایک جو بچی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میل ہو فیمیل ہو. کیوں؟ کیونکہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ رول ماڈل سب کے لیے، صرف فیمیلز کے لیے رول ماڈل نہیں ہے. سید النساء العالمین ہیں، لیکن امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ میرے لیے رول ماڈل رسول خدا کی بیٹی ہیں، یعنی جن کے لیے پوری دنیا انتظار کر رہی ہے ان کا رول ماڈل حضرت سیدہ ہے. تو اس کا مطلب ہمارے لیے بھی رول ماڈل یہی ہے. لیکن اب اگر کوئی لڑکی یا کوئی بیٹی یا کوئی وائف یا کوئی ماں اپنے لیے حضرت سیدہ کو رول ماڈل بنا رہی ہے تو کس چیز میں بنا رہی ہے؟ کس چیز میں؟ صرف ظاہری حجاب میں؟ یا مطلب میں معاشرے میں ایک جوان لڑکی بڑی ہوتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں حجاب کرے، سب کچھ کرے، وہ حجاب کرتی ہے، لیکن کیا اندر سے وہ چاہتی ہے
کہ وہ اپنی زندگی ویسی گزارے جیسے حضرت سیدہ کی زندگی تھی. اور یہ آپ اپنی سوسائٹی میں پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے رول ماڈل بی بی سیدہ کی زندگی ہو, لیکن کتنی رول ماڈل ہو. جب آپ ہماری شادیاں ہوتی ہیں, ہم ان شادیوں کے اندر کیا کہتے ہیں, رول ماڈل کا مطلب کیا ہے, ایک قصیدہ ہونا چاہیے جس میں علی سے زہرا کی شادی چل جائے, اور ایک حدیث قصہ ہونی چاہیے کیونکہ برکت ہوگی. اس کے بعد باقی زندگی یعنی جہیز لینے دینے میں نہیں. مولانا صاحب وہ تو پرانا زمانہ تھا, ابھی ٹائم از چینج. تو باقی شادی کے اندر دعوت, کپڑے, لباس, وہاں صاحب تو ریکوائرمنٹ ہے, ایک ہی بیٹی ہے میری, ایک ہی بیٹا ہے, اور وہ جو لڑکی بڑی ہو رہی ہے, وہ جو شادی ہو کے جائے گی, جس کی میں تربیت کر رہا ہوں, میری بیٹی ہے, وہ برانڈز میں زندہ ہے. اس کے ذہن میں سب دنیا کے برانڈ گھوم رہے ہیں کہ لباس کیسا پہننا ہے, چیزیں کیسی ہونی چاہیے, شوز کیسے ہونے چاہیے, ساری چیزیں جو ہیں. خوب یہ میں کس کی تربیت کر رہا ہوں؟ ایک کنزیومر پروڈکٹ کی تربیت کر رہا ہوں آج کے معاشرے کے اندر. چاہے میرا بیٹا ہو, چاہے میری بیٹی ہو, وہ اس سے ہٹ جائیں. ویری سمپل. میں خود, اگر میں اپنے آپ کو, ہو سکتا ہے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا, میں اپنے آپ ہی کو کہہ سکتا ہوں. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ اپنے آپ پہ رکھ کے پوری دنیا کو سنا دیتے ہیں بات. چلے میں اپنے اوپر بھی نہیں رکھتا. وہ کوئی شخص, کوئی فرق, آدمی ظاہراً چاہتا ہے کہ اس کی وائف حجاب کرے, اس کی بیٹی حجاب کرے, اس کی گھر والے حجاب کرے, لیکن جہاں وہ کام کرتا ہے, جہاں وہ بازار میں جاتا ہے, وہاں اسے نہیں اچھا لگتا کوئی, اس کو دوسری چیزیں اچھی لگتی. میں بہت ادب کے ساتھ ممبر میں یہ بات کر رہا ہوں. وہاں اس کو دوسری چیزیں اچھی لگتی ہیں. مارکیٹ میں جائے, دنیا میں کہیں گھومنے جائے, وہاں اس کو جو دوسری چیزیں یعنی بے حجاب ہوں, وہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں, وہ اس کو اچھی لگتی ہیں. کیوں اچھی لگتی ہیں؟ اندر سے وہ کنورٹ نہیں ہو پایا ہے. وہ یہاں پر سیلفش ہے کہ یہاں میرا گھر تو ایسا ہونا چاہیے, لیکن جب میں باہر جاؤں تو مجھے چیزیں اچھی لگتی ہیں. وہ اس کا مطلب ہے کہ میں مریض ہوں اندر سے. یعنی کیا میں نے کبھی کسی نان مسلم بے حجاب خاتون کو دیکھ کر کبھی یہ سوچا کہ یہ کب حجاب کرے گی؟ کیونکہ اللہ نے عورت کو اتارا ہی اسی لیے کہ وہ باحجاب رہے. کیا یہ چیز میرے ذہن میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میری دو پرسنالٹیز ہیں, وہ مجھے اس کو مطلب صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے ہم جس معاشرے کا انتظار کر رہے ہیں کہ امام تشریف لائیں گے اور پوری دنیا میں عدل ہوگا, انصاف ہوگا, امامت ہوگی, تو کیا امامت میں ہر کوئی بہتر نہیں ہوگا؟ ساری برائیاں, میں یہاں پر آپ بہت اچھا ہے شخص, لیکن اپنے موبائل میں بیٹھا ہوا, انسٹاگرام میں, نیٹ فلکس میں, اس کو ہر دوسری چیز اچھی لگ رہی ہے. کیوں اچھی لگ رہی ہے؟ چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو. اس کا مطلب ہے اس نے اس گھر کو, یہ جو گھر جسے اللہ نے رول ماڈل بنایا ہے, اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. عزیزان محترم, باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں, لیکن یہ سب سے آسان اور مشکل عمل میں بات ہے کہ ہم اپنی اس نئی جنریشن کی, یہ جو ہمارے بیٹے بیٹیاں جوان ہو رہے ہیں, ہم ان کی تربیت میں کیا فاطمی ایسنس انسرٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ختم ہو گئی بات. آج دنیا وائرس کے چکر میں پوری دنیا میں ڈرامہ مچا ہوا ہے. کون ویکسین بنائے گا, کون سی ویکسینیشن بنے گی, ویکسینیشن کے الگ داستانیں ہیں, پتہ نہیں کیا 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 کیا. خوب ایک چیز کے لیے پوری دنیا کو, اس کے پیچھے جتنی بھی تھیوریز ہوں, اسلام نے پوری انسانیت کے مرض کو دور کرنے کے لیے فاطمی ویکسینیشن دی تھی. وہ ویکسینیشن کہ جو مدینہ کے اندر منافقت کے چہرے کو, بیماریوں کو دور کر دے, وہ یہ ویکسینیشن تھی. یہ وہ ویکسینیشن اس زمانے میں کہ جہاں پر لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو برباد کرنے کے لیے آئے تھے, تو پروردگار نے اس خاتون کا انتخاب کیا. وہ خاتون اس سے پہلے جنگ بدر میں بھی شہید تھے, جنگ احد میں بھی شہید تھے, جنگ احزاب میں بھی شہید تھے, غزووں بھی, سب شہادتیں اپنی تھیں, مگر ولایت امامت کی پہلی شہیدہ یہ خاتون ہے. اس خاتون کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں نے اسلام کے پلر کو گرنے سے بچایا ہے.
عزیزان محترم، یہ معاملہ آسان نہیں ہے. آج جس معاشرے میں جو مشکلات ہیں، آج آپ ڈائیورس ریٹ دیکھ لیں، آج آپ معاشرے میں فساد دیکھ لیں، برائیاں دیکھ لیں. کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے کور اپ کیا ہوا ہے. نان مسلم اگر کوئی غلطی کرتا ہے، خوب کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس تعلیمات نہیں پہنچی، اس کے پاس ٹیچنگز نہیں ہیں، لیکن ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم بچپن سے اسی گھر میں مجلسیں سن سن کر اپنے آپ کو بلند کیا، اور آج آپ دیکھ لیں ہم اپنی بیٹیوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں کہ وہ 6 مہینے میں ڈائیورس لے لیتی ہے. ہم اپنے بیٹے کی کیا تربیت کر رہے ہیں کہ وہ اپنی وائف کے ہوتے ہوئے باہر دوسری خاتون کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور حرام تعلقات پیدا کر رہا ہے. ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں کہ وہ جا کے نشے اور ڈرگز کے اندر اپنے لیے سکون ڈھونڈ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو گھر نہیں دے رہے، ہم نے اس کو مکان دیا ہے. وہ مکان کہ جس میں دنیا کے برانڈز ہمیں کنزیوم کر رہے ہیں، وہ مکان جس میں دنیا کا فساد، دنیا کی چیزیں ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں دے دی ہیں کہ آؤ میرے بچے کو برباد کر دو. عزیزان محترم، ہم روز قیامت میں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو کیا جواب دیں گے؟ ہم کیسے جواب دیں گے؟ ہم کیسے کھڑے ہوں گے کہ آپ نے مجھے اولاد دی، آپ نے مجھے زندگی دی، آپ نے مجھے سب کچھ دیا، آپ نے تو اپنے آپ کو اسلام کی خاطر مدینہ کی گلیوں میں زخمی کر ڈالا، میں نے کیا کیا؟ آج میں کیا کر رہا ہوں؟ آج دنیا اسلام کی خاطر، میں اسلام تو دور کی بات، امامت دور کی. عزیزان محترم، پہلے اپنے گھر کو تو بچائیں. ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، ہم اسلام کے لیے یہ کریں گے، ہم امام زمانہ کے لیے یہ کریں گے، وہ بہت اچھی بات ہے. اپنے گھر کو تو بچا لیں. پہلے اپنے گھر کو دیکھیں. عزیزان محترم، کیا یہ گھر واقعاً فاطمی گھر ہے؟ نہیں ہے. وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس گھر میں ہونی چاہیے. میں بہت تیزی سے کچھ چیزوں کو بیان کرتا ہوں. پہلی چیز جو میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ایک خاتون رات کو عبادتیں کر رہی ہو، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے حدیث ہے یہ کہ میں نے اپنی والدہ کو ساری رات پاؤں پر کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرتے دیکھا، اور ساری رات وہ ہمسایوں کے لیے، نیبرز کے لیے دعائیں مانگتی رہی. میں نے کہا والدہ کو، ماں سب کے لیے آپ دعائیں مانگتی ہیں، اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگ رہی؟ بیوی کیا کہتی ہیں؟ پہلے ہمسایوں کا حق ہے ہمارے اوپر. یہ چھوٹی سی چیز ہے ظاہر ہے، ویری اسمال. میں کیا رات کو کبھی اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کرتا ہوں؟ کتنی آسان سی بات ہے دعا کرنا. اب پروردگار میرے ہمسائے ہیں ایکس وائی زیڈ، سامنے والے، نیبرز، اوپر والے، نیچے والے، دائیں والے، ان کی مشکلات کو دور کر، ان کی مغفرت فرما. یہ دعا کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن یہ میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ بہت زیادہ. جب بھی مجھ سے یہ آسان سا کام نہیں ہوتا. حضرت سلیمان فارسی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں، فقیر ہے، بھوکا ہے، کچھ ہے. رسول خدا نے مسجد میں لوگوں سے پوچھا، کوئی کچھ نہیں دے پایا. ایسے میں حضرت سلیمان کے ذہن میں آیا کہ سب سے بہترین گھر فاطمہ کا گھر ہے، خیر کا گھر ہے، اس گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں جائے گا. پہنچے بیوی گھر میں، کہا بیوی کچھ ہے؟ فقیر آیا ہے. بیوی نے کہا کہ چند دن سے گھر میں فاقہ ہے، حسن حسین بھوکے ہیں، کچھ نہیں ہے گھر میں، لیکن اس گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا. اپنا لباس دیا، کہا کہ جاؤ سلمان اس کو فلانے شخص کو قرض رکھ کے کچھ لے آؤ. وہ گیا، اس نے کچھ کھجور، کچھ آٹا آٹ لیا اور لا کر جو یا کچھ لا کر بیوی کو دیا. بیوی نے اس جو سے آٹا بنایا، روٹیاں بنائی اور سلمان کو دی. سلمان فرماتے ہیں بیوی ایک روٹی حسن حسین کے لیے رکھ دے، بھوکے ہے. کہا نہیں، یہ کام میں نے صرف اللہ کی رضایت کے لیے کیا ہے.
اپنے لیے نہیں. عزیزان محترم، قرآن 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 کتنا اس خاتون کے فضائل بیان کر رہا ہے. اور میں فضائل بیان کروں، میری کیا حیثیت ہے؟ کوئی شخص کتاب لکھے، اس کی کیا حیثیت؟ جس کی فضیلت وہ خالق جس نے کائنات کو بنایا ہے وہ بیان کر رہا ہے، وہ کیا ہوں گی. روایات ہے کہ حضرت جبرائیل رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں، پیش کرتے ہیں بی بی کے فضائل، کہ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ پروردگار ملائکہ کو مخاطب کر کے بیان کرتا ہے کہ وہ دیکھو رات کی تاریکی میں میری کنیز کس طرح میری عبادت کر رہی ہے. خدا افتخار کر رہا ہے اس خاتون پر. مطلب آپ کون سی جگہ بیان کریں گے اور کہاں کہاں سے آپ دیکھیں گے کہ کون سی چیز، مطلب میں کیا بیان کروں. وہ سیکریفائس، وہ اپنے آپ کو قربان کر دیں. ایک بیٹی ہے رسول کی. رسول کون ہے؟ رسول کون ہے؟ ہم پہلے تو رسول کو سمجھیں. رسول کون ہے؟ رحمت للعالمین. یعنی عالم کتنا بڑا ہے؟ ایک عالم، ایک، اور عالمین کتنے ہوں گے؟ یعنی ہم ایک عالم میں ہم اس کے ایک پلانٹ پر، ایک پلانٹ جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، ورلڈ کہتے ہیں، وہ ایک پلانٹ ہے. بہت سارے اور پلانٹ، ایک گلیکسی سسٹم، کئی گلیکسی سسٹم، اور یہ پورا ایک مادہ، میٹر، یہ ایک میٹر، یہ ایک عالم. کتنے عالم اور ہوں گے؟ کتنے آسمان، کتنی مخلوقات، پھر عالم برزخ، عالم ملکوت، جبروت، لاہوت، پتہ نہیں کتنے. ان سب عالم پر رحمت. یعنی اگر کوئی چیز آپ کسی باکس میں رکھنا چاہیں تو اس چیز کو چھوٹا ہونا چاہیے اس باکس سے. یعنی جس برتن میں آپ کوئی کھانا یا پانی ڈالنا چاہیں، پانی کم ہونا چاہیے ورنہ پانی باہر آ جائے گا. ظرف اتنا ہو جس میں وہ چیز سما سکے. اب یہ عالم اور یہ عالمین کتنے ہیں کہ یہ اس رحمت میں سما رہے ہیں. یعنی کون ہے یہ رحمت للعالمین؟ کہا اول خلق، میری پہلی مخلوق ہے یہ رحمت للعالمین. اس رحمت للعالمین کی ایک ہی بیٹی ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے. یعنی کون ہے؟ یعنی ایک خاتون افضل، بہتر، پورے عالمین کی خواتین کے اوپر اول خلقت سے قیامت تک ایک بیٹی. ایک بیٹی کی زندگی کیسی ہے؟ سلمان فارسی گزرتے ہیں، کہا میں نے دیکھا بی بی ایک ہاتھ میں حسین، ایک ہاتھ سے چکیاں پیس رہی ہیں. میں نے دیکھا ہاتھ زخمی ہو گئے. میں نے کہا یا سید یہ آپ مجھے دے دیں. کہتا ہے میں اسی حالت میں رسول کی خدمت میں پہنچا. میں کہا یا رسول اللہ، مجھ سے بی بی کی حالت دیکھی نہیں جاتی. رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ کہا فاطمہ نے دنیا کے ان حالات کو اپنے لیے خود انتخاب کیا. اس نے چیزوں کو ترجیح دی ہے، اسے دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے. عزیزان محترم، پہلی the first thing جو ہماری زندگی کو کامیاب کر سکتی ہے وہ اس دنیا سے ڈی اٹیچمنٹ ہے. یاد رکھیں، دنیا سے جتنی مشکلات ہیں سب دنیا کی وجہ سے. یعنی کہ دنیا نہیں ہونی چاہیے، دنیا ہو. دنیا کو اللہ نے بازیچہ اطفال نہیں ہے، دنیا کو بنایا ہی امتحان اور کامیابی کے لیے. آپ یہاں امتحان دیں گے، کامیاب ہوں گے تو اللہ نے. لیکن اٹیچمنٹ یعنی میرا کھانا، میرا پہننا، میرے لسٹ، میری خواہشات، سب کیا ہے؟ دنیا. ڈی اٹیچ پہلی چیز ہے. انسان اس قطرے کی مانند ہے، پانی کے ڈراپ کی طرح ہے کہ جس کی حیثیت تنہا کچھ نہیں ہے. ایک قطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہوا چلے قطرہ ڈرائی ہو جائے گا. ایک قطرہ پانی کا ڈراپ، ایک پرندہ آئے پی جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ ڈراپ سمندر میں مکس ہو جائے
تو یہ اپنے اندر وجود کو بڑا کر دیتا ہے، پھر اسے ہوا خشک نہیں کر سکتی۔ وہ بالکل ایک آئرن کے اسمال پیس کی طرح کہ اگر اس کو آپ اسٹرانگ ماؤنٹین پہ بھی رکھ دیں تو وہ ہوا اسے اڑا دیتی ہے، وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ اسمال پیس آف آئرن اپنے آپ کو میگنیٹ کے ساتھ جوڑ دے تو یہ اپنے اندر اس اٹریکشن کی کوالٹیز کو پیدا کر کر اسمال آئرن کے پارٹیکلز کو جوڑ کر ایک مضبوط ایک آئرن بن سکتا ہے۔ کیسے ہوگا؟ اگر ہم اپنے آپ کو اس گھرانے سے جوڑ دیں تو ہم اسے قطرے سے باہر آ کر ایک بے کراں سمندر میں وصل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس ولایت سے اپنے آپ کو جوڑ دیں تو یہ اسمال آئرن کا پارٹیکل ایک اتنی مضبوط ولایت کے میگنیٹ سے جڑ جائے گا جسے دنیا کی خواہشات کھینچ نہیں سکتی، جسے دنیا کے قانون توڑ نہیں سکتے، اور یہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کبھی ابو ذر، کبھی قمبر، کبھی سلمان، کبھی مقداد بن جاتا ہے۔ اسے ولایت سے جوڑنا پڑے گا۔ خوب سب سے پہلا پارٹیکل جو اس ولایت سے جڑا نبوت کے بعد وہ فاطمہ ہے۔ ایسا جڑا کہ اب جو بھی دنیا میں ڈوب رہا ہو اگر وہ اس سے متصل ہو جائے وہ نجات پائے گا۔ کیوں نجات پائے گا؟ کیونکہ اس خاتون کے لیے خدا نے کہا، کس سے؟ رسول خدا سے۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ جو فاطمہ سے راضی ہوا خدا اس سے راضی ہو جائے گا۔ جس پر فاطمہ غضبناک ہوئی اس پہ خدا غضب نازل کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو ولایت سے ایسا جوڑا کہ نبوت اور ولایت کے درمیان کا وسیلہ قرار پایا۔ آسان نہیں ہے، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں شاید اس وجود نوری کو بی بی کے بیان نہیں کر پاؤں گا الفاظ کے اندر، کیونکہ بہرحال الفاظ محدود ہیں اور یہ شخصیتیں الفاظوں میں سما نہیں سکتی ہیں۔ یہ شخصیتیں وہ ہیں کہ جب الفاظ بھی نہیں بنے تھے خدا نے ان کے وجود کو خلق کیا تھا۔ یہ وہ لفظ ہیں، اگر الفاظ ورڈز کی بھی بحث کرے تو یہ وہ کلمۃ اللہ ہیں، یہ اسماء اللہ ہیں، یہ اللہ کے نام ہیں، یہ وہ مظہر خدا ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ یہ وہ پہلے وجود ہے کائنات کے۔ عزیزان محترم، آئیے معاشرے کو ڈھونڈیں، کس چیز کا خوف؟ ہم معاشرے کو دیکھیں، اگر معاشرے میں کوئی برائی ہے تو اس وجہ سے اس کو بیان کرنے سے نہ ڈریں۔ کمیونٹی میں اگر کوئی پرابلم ہے اس کو ایڈریس کرنے سے نہ ڈریں کہ لوگ کیا بولیں گے آپ کو۔ رازق خدا ہے۔ مشکلات کل کو ہم نے لوگوں کو تھوڑی فیس کرنا ہے، آج میں آپ کو فیس کر رہا ہوں لیکن مجھے فیس قیامت والے دن پروردگار کو کرنا ہے، مجھے فیس قیامت والے دن بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو فیس کرنا ہے۔ میں کیا فیس کروں گا کہ آپ نے جا کے کمیونٹیز کی پرابلم کو ایڈریس نہیں کیا، آپ نے کمیونٹیز کے اندر جو مشکلات تھیں ان کو دور نہیں کیا۔ دنیا کتنی ہے عزیزان محترم، رسول خدا فرماتے ہیں تم چاہو یا نہ چاہو موت نے آنا ہے۔ چاہو نا، بہتر ہے میں اچھا مروں، بہتر ہے میں حق پہ مروں، بہتر ہے میں ولایت پر مروں۔ عزیزان محترم، وقت میرا محدود، وقت جو ہے وہ بالکل بہت تیزی سے اپنے آخری ایام کی طرف پہنچا۔ بس میں کہوں گا کہ جو متصل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اپنے آپ کو اتصال کر، اور جو اپنے آپ کو متصل کر دیتا ہے پھر لا فرقہ، اس میں اور اس کے محبوب میں پھر فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان شہید جو ہوتا ہے، شہید مرنے کے بعد شہید نہیں ہوتا، عالم تب بنتا ہے جب علم حاصل نہیں کیا، عالم نہیں ہے، لیکن شہید تب شہید نہیں ہوتا جب وہ شہادت نہیں، شہید زندہ ایسے رہتا ہے کہ وہ شہید ہوتا ہے۔
اس کی زندگی ہی ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ بہرحال پہلی شہادت کی برسی شہید قاسم سلیمانی کی آ رہی ہے. کیسا پورا سال گزر گیا، مگر کیا ایک دن ایسا محسوس ہوا کہ کہیں یہ بات پرانی ہوئی ہو شہید قاسم سلیمانی کی؟ ابھی بھی ایسا ہی لگتا ہے جیسے ابھی تک ویسا ہی ہے جیسے پہلے سے تھا. بلکہ شاید زندگی میں بہت سارے لوگ شہید قاسم سلیمانی سے اس طرح محبت یا ان کو جانتے نہ ہو جتنا ان کے دنیا کے جانے کے بعد. کیوں؟ کیونکہ زندگی فاطمی تھی، زندگی کو ولایت کے لیے، امامت کے لیے گزارا. شہید کے وہ مقام ہوتے ہیں جانے محترم کے بہرحال میرے پاس مجال نہیں وقت کے اندر کہ میں گفتگو کروں، لیکن شہید قاسم سلیمانی ایک جگہ شہداء کی ماؤں کو خطاب کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں. ان کی مائیں بہت سارے ظاہر آپ کو پتہ ہے شہید ہوئے، سب مائیں بیٹھی ہوئی تھیں. ان ماؤں کو ایڈریس کرتے ہوئے شہید قاسم سلیمانی نے کہا کہ جب آپ کے بیٹے گر رہے تھے میدان میں تو میں نے دیکھا، آپ تو وہاں نہیں تھی کہ اپنے بیٹے کے جنازے پر آتی. میں نے دیکھا ایک ماں ہر جنازے پر آئی ہوئی ہے. کہ میں نے دیکھا کہ سیدہ ہر جوان کے جنازے پر آئی ہوئی ہے. اللہ، یعنی کتنا خوش قسمت ہے انسان کہ جس نے ایسی زندگی گزاری ہو کہ جس کے آخری وقت پر حضرت سیدہ اس کے سراہنے آ جائیں. اور ظاہر ہے ہماری زندگی میں اور کیا ہے، کھوکھلی ہے. اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں مختلف زاویے ہیں نا دیکھنے کے. آئیے آج ان ایام کو بچوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. خوب ایک بچی اس گھر کے اندر ہے جس نے کل بہت مشکلات برداشت کرنی ہیں، کربلا کی مصیبتیں، لیکن آج وہ بچی اپنے اس گھر کو کیسے دیکھ رہی ہے. ایک ماں اپنے درد کو اپنے بچوں سے کیسے چھپاتی ہے. آپ وہ ظاہر ہے آپ کی بھی مائیں ہوں گی، جب آپ بڑے ہو رہے ہوں گے آپ کو بڑے ہو کے احساس ہوا ہوگا نا کہ ہماری والدہ کو یہ مشکل تھی، یہ پریشانی تھی، لیکن انہوں نے کبھی ہمیں احساس نہیں ہونے دیا. ماں ہوتی ہے ایسی ہے، ماں خود بھوکی رہتی ہے لیکن اپنے اولاد کو بھوکا نہیں رکھتی. ماں خود تکلیفیں برداشت کرتی ہے لیکن اولاد کو تکلیف برداشت نہیں ہونے دیتی. آپ سوچیں جو دنیا کی عظیم ماں، اس نے کیسے اپنی تکلیفوں کو چھپایا. کیسے ایک بچی اپنے گھر میں دیکھ رہی ہو کہ ماں دیوار کے سہارے چلتی ہے. بیوی کے گھر سے بابا کا روزہ کتنا دور تھا، مگر گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں نہیں کھلتا تھا. مگر رسول خدا اپنے گھر کے اندر شہید نہیں ہوئے، دفن نہیں ہوئے، اپنے گھر کے اندر دفن ہوئے. مسجد نبوی ہے، کتنا فاصلہ ہے، مگر آیات بیان کرتی ہیں کہ بی بی دیوار کے سہاروں سے چلتی تھی، چلتے چلتے بیٹھ جاتی تھی، تھک جاتی تھی، پھر اٹھتی تھی. کیا مشکل تھی. خواہ آپ تصور کریں، مگر یہ بچے دیکھتے نہیں ہوں گے کہ ماں کیا ہو گیا ہے، ماں کتنی ہے، بہت بوڑھی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ زندگی گزاری. نہیں، اس وجود نے صرف 18 بہاریں دیکھی تھی. 18 بہاروں میں بال اتنے سفید ہیں، 18 بہاروں میں چلتی ایسے جیسے کوئی ضعیفہ ہے. یا سیدہ یا امام زمان، معاف کیجئے گا، آخر کیا کیا امت نے، یہ کون سا ظلم ڈھایا آپ کے. مگر حضرت خدیجہ نے وصیت نہیں کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ میری بیٹی ہے، میں وصیت ہے. کیا وصیت ہے؟ کہ کوئی فاطمہ کو اونچے الفاظوں سے پھکارے نہیں. مگر رسول خدا جب تک زندہ تھے کسی نے فاطمہ کو اونچے الفاظوں سے لفظوں سے نہیں پکارا. ہاں رسول خدا آپ کے جانے کی دیر تھی، بس آپ کے جانے کی دیر تھی. اس کے بعد نہ صرف الفاظوں سے پکارا بلکہ چہرے کو کبوت کر دیا. اللہ اکبر.
وہ کتنا سخت ہے امام کے لیے کہ جب امام نے اس امانت کو دیا رسول خدا کو، خود کیا کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ تو مجھے پھول دے کے گئے تھے، مگر یہ پھول مرجھایا ہوا میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ہاں آزادانہ، مگر کمال دیکھیں اس خاتون کا کہ اس آخری لمحوں کے اندر بھی جب آخری وقت ہیں اور کہا کہ صرف علی کمرے میں رہ جائیں، تو کیا کہا؟ علی کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ ابوالحسن کیا میں نے زندگی میں حق ادا کیا؟ تو دیکھا حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور بی بی نے اپنے بازوؤں کو آگے کر دیا۔ علی نے کہا یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے رسول سے سنا ہے مظلوم کے آنکھوں کے آنسو زخموں کو شفا دیتے ہیں۔ یا سیدہ یہ کون سے زخم ہے، یہ کون سے زخم ہے جس کے لیے آپ شفا ڈھونڈ رہی ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں تو بیان نہ ہوا ہو، لیکن جب شب اس رات کو میرا مولا غسل دے رہا تھا تو غسل دینے سے پہلے بچوں سے کہا بچوں دیکھو ٹھیک ہے غم ہے، نہ جانے علی نے کس طرح حسن حسین کو دلاسے دیے ہوں گے کہ خاموش رہنا، آواز تمہاری بلند نہ ہو، لیکن وہ علی جسے خیبر نہ اکھاڑ پایا، جسے جنگ احد میں کوئی غم نہ دیا، وہ علی جا کر رات کو غسل دیتے ہوئے دیوار سے سر رکھ کر اچانک سے جو ہے وہ پھوٹ پڑا، علی پھوٹ پڑا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے، لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ خاموش رہو، اونچا گریہ نہیں کرنا، تو پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا فاطمہ نے اپنے کون سے زخم مجھ سے چھپا ہے۔ یا سیدہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ کس طرح اپنے زخموں کو چھپایا؟ ایک سید عالم بیان کرتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس شخص آیا، کہا کہ آئیے آپ کو اہل بیت بلا رہے ہیں، خوب باعمل تھا، کہتا ہے کہ میں خواب میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک تو میں جاؤں گا دیکھوں گا کہ اگر بی بی وہاں موجود ہیں تو میں سید ہوں، دوسرا ایک سوال کروں گا سیدہ سے۔ کہا میں نے پہنچا، بی بی موجود تھی، کہا میں نے ایک بی بی کے سامنے سوال کیا، کہا یا سیدہ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں پر کہ جب حضرت علی کو لے کر جا رہے تھے تو اس لعین نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے، کیا یہ بات حقیقت رکھتی ہے؟ تو وہ عالم کہتا ہے بی بی نے جواب نہیں دیا بلکہ اپنے ہاتھوں کو میرے آگے کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو بھی جہاں جہاں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار ایام فاطمیہ اس سال کے آخر سے اور نئے سال کے شروع میں ہمیں اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی فاطمی ہونی چاہیے۔ پروردگار ہمیں اپنے گھر کو، اپنی زندگیوں کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار روز قیامت میں ہمیں بی بی کی شفاعت جو ہے وہ نصیب فرما۔ پروردگار جو لوگ جہاں جہاں مریض ہیں اس بیماری کی وجہ سے یا اس کے علاوہ جو بھی مریض ہیں، پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں حضرت سیدہ کے صدقے میں پروردگار انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار جو بچیاں، بہنیں، بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے رشتے نہیں ہیں، حضرت سیدہ کے صدقے میں ان کے لیے بہترین کف کا انتظام فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں کو الہی گھرانہ
بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ انجام دے۔ پروردگار مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، اور جو مسلمان اپنی آزادی کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ اسلام کے دشمن اگر ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ جو بے گناہ اسیر ہیں بہت ساری جگہوں پر پروردگار ان سب کو اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ پروردگار ہم ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے تیری بارگاہ میں اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان فضائلوں کو ہماری آخرت کے لیے صراط کے راستے پر نور کی صورت میں مہیا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بید محمد و آل محمد۔